میں ہوں حدیقہ آن لائن قرآن اکیڈمی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان و تقوی کی بہترین حالت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کفروا وکذبوا والذین کفروا وکذبوا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار خالدين فيها أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير وبئس المصير۔ اب ان 3 آیتوں میں تجوید دیکھیں گے، اس کے بعد اگلی علامن آیت پڑھیں گے۔ والذین، یا ساکن سے پہلے ذال کے نیچے زیر ہے تو ادھر یا مدہ ہو رہا ہے، اکثر مسٹیک کر جاتی ہیں۔ واللہ ادھر الف مدہ پڑھ لیتی ہیں، یعنی لمبا، اس کو کھینچنے نہیں ہے، واو کو لام کے ساتھ ملا کر ادغام کرنا ہے اور جلدی جلدی ادا کرنا ہے، کیونکہ زبر زیر پیش حرکات کو کھینچنے نہیں ہیں۔ والذین کفروا، رو پہ وہ مدہ ہو رہا ہے، وہ ساکن سے پہلے رو کے اوپر پیش ہے تو ادھر وہ مدہ، اور وَكَذَّبُوا، بو پہ پھر وہ مدہ، بِآیَاتِنَا اولا، ادھر مد منفصل ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ گیا ہے تو مد منفصل 4 الفی مد ہے، 4 الف کے برابر ہم نے اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اولائکا، ادھر مد متصل ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ ایک ہی کلمے میں آ گیا ہے تو مد متصل۔ اصحاب النار، نون مشدد سختی سے جمع کر پڑھیں گے اور نا پہ الف مدہ ہو رہا ہے۔ خالدی پہ یا مدہ، یا ساکن سے پہلے دال کے نیچے زیر ہے تو ادھر یا مدہ ہو رہا ہے۔ فیہا، یا ساکن سے پہلے فا کے نیچے زیر ہے تو ادھر یا مدہ ہو رہا ہے۔ وبئس المصیر، مصیر پہ یا مدہ ہو رہا ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، واللہ بکل شیء علیم، واللہ بکل شیء علیم۔ پہلے ہم نے سیکھی ہیں آیت نمبر 10 کی 3 آیتیں تجوید کے ساتھ، اب ہم اگلی آیت نمبر 11 کی 3 آیتیں تجوید کے ساتھ سیکھ رہے ہیں۔ جیسا کہ ما اصوبہ، اصوب میں جو ہے الف مدہ ہے، الف خالی سے پہلے صاد کے اوپر زبر ہے تو ادھر الف مدہ ہو رہا ہے۔ الف مدہ کو ایک الف دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ میم مصی،
میم کو میم کے ساتھ ملا کر ادغام کریں گے، درمیان والا نون ساکن نہیں پڑھا جائے گا، لکھنے میں آتا ہے اور پڑھنے میں نہیں آتا، جیسے میم نہیں پڑھنا بلکہ اس کو میم مصی۔ اب مصی یا ساکن سے پہلے صاد کے نیچے زیر ہے تو ادھر یا مدہ ہو رہا ہے، اور دو زیر تین آگے حروف حلقی میں سے حمزہ آ گیا تو ادھر اظہار ہو رہا ہے، اظہار حلقی غنہ نہیں کریں گے، جیسے میم مصیبۃ الا، یعنی غنہ نہیں کر رہے۔ اب الا میں الف مدہ ہے، الف خالی سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ باریک پڑھا جائے گا کیونکہ اللہ سے پہلے لفظ نون کے نیچے زیر ہے تو اللہ کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ وَمَن يُؤْمِن، میم کو یا کے ساتھ ملا کر ادغام کریں گے، درمیان والا نون ساکن لکھنے میں آتا ہے اور پڑھنے میں نہیں آتا۔ یؤمن، حمزہ ساکنہ ہے، جھٹکا دے کر پڑھیں گے، جیسے میم باللہ، میم کو با کے ساتھ ملا کر اقلاب کریں گے، یعنی اخفاء شفوی ہو رہا ہے، اور درمیان والا نون ساکن نہیں پڑھا جائے گا بلکہ اوپر چھوٹا سا میم لکھا ہوا ہے، اس میم کو پڑھیں گے، جیسے وَمَن يُؤْمِن، میم یعنی میم پڑھا جائے گا، باللہ کی اللہ پھر باریک پڑھی جائے گی، اور واللہ بکلی، واللہ کی اللہ پر پڑھیں گے، اللہ سے پہلے لفظ وہ کے اوپر زبر ہے تو اللہ کو پر کر کے پڑھیں گے۔ بکل شیء، دو زیر تنوین ہے، عین حروف حلقی میں سے آ گیا تو ادھر اظہار ہو رہا ہے، غنہ نہیں کریں گے، اور شیء میں یا ساکن سے پہلے یا شین کے اوپر زبر ہے تو یالین، یالین کو لمبا بھی نہیں کرنا اور جھٹکا بھی نہیں دینا۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ العظیم۔ کلاس کے اختتام پر دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔